اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو، ایک میری محبت، ایک قرآن کی محبت اور ایک میری آل کی محبت۔ اور اصل میں دیکھیں تو یہ تینوں قرآن ہی ہیں۔ حضور قرآن ہے، قرآن حضور ہیں، اور حضور کا پورا عکس و جمال دیکھو تو فرمایا وہ سارے کا سارا عکس و جمال حضور کا ظاہری اور باطنی بی بی سیدہ زہرا پاک میں آیا، اور پھر زہرا پاک سلام اللہ علیہا سے حسنین کریمین میں آیا۔ اس لیے حضور کے حسن کے 2 حصے، ایک حسن میں نظر آیا اور ایک حسین میں نظر آیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں جن ہستیوں کے ذکر سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور جن کے ذکر سے خیرات زیادہ ملتی ہے، وہ ذکر کریں تو انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ ان کے وراثت سے جو ملا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نور ہے، اس کی خیرات غلاموں کو بھی تقسیم ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صبح جو پروگرام تھا ماشاءاللہ ہماری بہن عقیلہ کے گھر میں، تو وہاں پر میں نے جو آج بیان کیا اس کا آدھا حصہ وہاں پر بیان کیا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ اب، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ پہلا جو بیان کیا صبح، اس میں یہ بیان کیا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو خدا کے شایان شان کوئی ذات سمجھتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کے رفعت ذکر کی شان کو اگر کوئی حضور کے شان شان سمجھتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا رب ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں؟ محمد مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جانے۔ اس لیے یہ بات سیکھی تھی کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اظہار کا موقع ہوتا ہے تو حضور کی سب سے احسن صفت کا اظہار رب کریم کرتا ہے، اور جہاں رب کریم کی سب سے احسن صورت زمانے کو دکھانی ہو تو پھر محمد مصطفیٰ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر شان کا اظہار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پوری توجہ چاہوں گی، اہم بات جو آج اہم موضوع سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر شان کا اظہار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب خدا کی شان کے اظہار کا وقت آیا تو اللہ پاک نے فرمایا سونیا تجھ سے زیادہ بڑھ کر حسین لطیف انداز میں میری شان کوئی بیان نہیں کر سکتا، اسی لیے فرمایا کہہ دے قل هو اللہ احد۔ اللہ کی شان بیان کرنا چاہیے تو کہلوایا، اور باقاعدہ طور پر محبوب سے مخاطب ہو کے فرمایا قل، تو فرما دے، کیونکہ تیرے جیسا کوئی اور فرما۔ 1,24,000 انبیاء بھی آئے، لیکن ہر کوئی خدا کی حمد و ثنا کا حق ادا کر کے گیا، لیکن سونیا جو تیری زبان سے نکلا وہ حق ترجمان ہو گیا، وہ حق کی زبان ہو گیا، اس لیے کہ تو جو بولتا ہے وہ تو نہیں بولتا، وہ رب بولتا ہے۔ اور یہ میں شرک نہیں کر رہی، اللہ قرآن میں کہتا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب جو بولتا ہے وہ خود نہیں بولتا، وہ حق بولتا ہے۔ خدا رتبہ نہ کوئی تولے جیڑا اودی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے۔ تو سونیا تیری زبان ایسی کہ جس سے حق کے سوا کچھ نکلتا نہیں، اس لیے تجھ سے بڑھ کر رب کی شان کو بیان کرنے والا۔ پھر فرما دیا رب نے اپنی شان کا اظہار کروانا چاہا تو فرمایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کتنے ایسی ساری کی ساری اپنی شان بیان کرنا چاہی تو زبان کس کی منتخب کی؟ مصطفیٰ کی،
اس لیے کہ سونیا جب معراج کی رات تجھے عرش پر بلایا تو تو سمیع بصیرہ بن گیا، واضح یہ کر دیا کہ سب سے بہترین اگر سنانے والا وہ ہے تو سب سے بہترین سننے والا یہ ہے، سب سے بہترین رب کی شان اگر دیکھ دکھانے والا رب ہے تو سب سے بہترین سننے والا معراج پر جانے والا معراج کا دولہا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی عظمت بیان کی۔ اب پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کیا رب نے بھی مصطفیٰ کی عظمت بیان کی ہے؟ تو جواب آیا الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ لو، سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی شان ہے اور رب کی پیاری زبان ہے۔ رب کی پیاری زبان، مصطفیٰ کی شان، رب کریم کا فرمان، اور وہ ساری کی ساری نعت مصطفیٰ ہے۔ اس سے بڑھ کر حضور کی شان کے اظہار کا اور ثبوت کیا ہوگا کہ رب کریم نے قرآن میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ غور کیا کرے نا قرآن پر، قرآن کتنا نوازتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے، سیر کر دیتا ہے بھوکی روحوں کو۔ کہا کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے، ان کا کوئی اور وظیفہ ہی نہیں ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ ہر وقت حضور کی شان بیان کرنا، ہر وقت حضور کی شان بیان کرنا۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ سونیا، بڑی پیاری بات کرنے لگی ہوں، سونیا میری شان کے اظہار کے لیے انتخاب تیرا ہے، انتخاب تیرا ہے، اور تیری شان تیری بات کے اظہار کے لیے پھر جواب میرا ہے، جواب میرا ہے۔ اس لیے قربان جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائی ہے۔ نعت حضور کی تعریف کو کہتے ہیں، حمد خدا کی تعریف کو کہتے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر کوئی خدا کی حمد بیان کر نہیں سکتا، اور رب سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ کی نعت پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے قربان جائیں، رب کیسے نعت سناتا ہے سنیں۔ رب فرماتا ہے، ادھر فرما دیا قل، تو کہہ دے، تو کہہ دے گا تو پھر پتا چلے گا کہ شان بیان کرنے والا اتنا بڑا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا، یہ اتنا بڑا۔ اسی لیے تو مولا علی سے پوچھا کہ ہم رب کو کیسے پہچانے، ہم رب کو کیسے جانے؟ وہ فرماتے ہیں ہمیں دیکھ کر رب کو جانو، ہمیں دیکھ کر رب کو جانو۔ حضور کیسے؟ فرمایا ہمارے کردار کو دیکھو، ہمارے گفتار کو دیکھو، ہمارے اخلاق کو دیکھو، ہماری شان کو دیکھو کہ ہم اس رب کی شان ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمارا کردار گواہی دے گا کہ مولا تیرے بندے اتنے بڑے بڑے ہیں تو کتنا بڑا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا علی وہ بلندی ہے جس کو ناپا نہیں جا۔ یہ یاد کر لیں، میں بار بار یہ ذکر کرتی ہوں کہ یہ دلوں میں لکھی جائے بات۔ علی اتنی بلندی جس کو ناپا جا نہیں سکتا، جس کو تولا نہیں جا سکتا، جس کو گنا نہیں جا سکتا، علی وہ ہے۔ مولا تیرا بندہ ایسا ہے تو پھر تو کیسا ہوگا؟ اس لیے فرمایا رب کو پہچانو، ہمیں دیکھ کر پہچانو، وہ مولا کیسا ہوگا جس نے ایسے بندے بنا دیے، جس کی مخلوق ایسی، جس کے بشر ایسے۔ پھر فرما دیا سونیا جب تجھ سے کہلوایا تو کہا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ یہ کل کہہ کر انتخاب فرمایا، اور فرمایا جب ہم نے تیری نعت پڑھنی چاہی تو ہم نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا۔ اب اس میں فرفعنا، رفعنا کی معنی کیا ہے؟ رفعنا سونیا ہم نے بلند کر دیا ہے، ہم کا سیگا۔ اور پتہ ہے ہم جہاں بہت کڑی دینی ہو یا کوئی روک داب خطاب کرنا ہو تو وہاں ہم کا سیگا استعمال ہوتا ہے۔ خدا تو ایک ہے، یہاں تو واحد کا سیگا آنا چاہیے تھا، لیکن اس نے جہاں محبوب کی شان بیان کرنا چاہی تو بتا دیا کہ جہاں شان والا اتنا بڑا ہے تو پھر بیان کرنے والا اس سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے اس کو کسی مخلوق کے ذکر کرنے کی محتاجی نہیں، نہ ہی اس نے کروایا ہے مخلوق سے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ مخلوق سے اس نے کروایا ہی نہیں، اس نے درود بھی پڑھایا۔ حضور کی شان نعت ہے، درود ہے، صلاۃ درود کو کہتے ہیں، درود نعت کو کہتے ہیں، نعت حضور کی تعریف کو کہتے ہیں۔ حضور کی شان بیان کرنا، حضور کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑی شان تو اللہ نے بیان کر دی،
پھر سب سے بڑی شان بیان کر کے پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا میں تم سے مصطفیٰ کی شانیں بیان کروا رہا ہوں، تمہاری کیا مجال کہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرو؟ کون اتنی اوقات رکھتا ہے؟ یہاں بڑے بڑے نبی ہار گئے اور خود نبی بنفس ہی نبی ہو کر اس نبی کے امتی بننے کی دعائیں کرتے رہے، سارے نبی دعائیں کرتے رہے کہ مولا ہمیں اس سونے کا امتی بنا دینا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ والا محبوب فرماتا ہے کہ میرے پاس کوثر پر جام پڑے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیں گے، میں پیالہ بھر کے پیش کروں گا، میرے بابا ابراہیم آئیں گے، میرے چہرے کو دیکھیں گے، میری مہر نبوت کو دیکھیں گے، میری اس وقت حشر کے اندر شان کو دیکھیں گے، وہ شان قربان جائیں، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت سبحان اللہ سبحان اللہ، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قربان جائیں، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، کیا شان ہوگی کہ آدم بھی فرما رہے ہیں لوگوں سنو، قیامت کے دن رب مجھے بڑا حسین جمیل بڑا اعلیٰ لباس عطا فرمائے گا۔ تو فرماتے جب میں اپنے لباس کو دیکھوں گا میں فخر سے اتراؤں گا کہ اتنا حسین لباس، اتنی عزت افزائی قیامت کے دن۔ یہ حضرت آدم فرما رہے ہیں، فرماتے خدا کی قسم جب ساری صفیں انبیاء مکمل ہو جائے گی، جب خدا اپنے عرش پر متمکن ہو کر جلوہ افروز ہوگا تو فرماتے ہیں پھر میرے آقا کی ذات جلوہ نما ہوگی، اور وہاں ہوگا وہ محبوب خدا جہاں خدا کا جلوہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں جب حضور وہاں آئیں گے تو حضرت آدم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ جاؤں گا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، میں سمجھوں گا میرا لباس سب سے اعلیٰ ہے، لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ نبیوں کے سردار کسی شان سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آب کوثر کا پیالہ حضور پیش کریں گے تو وہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھیں گے، آپ کی شان آپ کی جلالت کو دیکھیں گے، قربان جائیں۔ تصور کیا کریں خدا کی قسم منزل بہت نزدیک ہے، ڈٹے رہیں جمے رہیں، حضور کے ذکر پر کاربند رہیں، استقامت اختیار کریں، استقلال سے کام لیں تو انشاءاللہ الکریم دلوں کو وہ مراد ملے گی جس کی جستجو میں آپ سارے آتے ہو انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو حضور کے مکھڑے کو دیکھیں گے، مسکرائیں گے، پیالہ جام پکڑیں گے اور فرمائیں گے سونیا تو لگتا تو میری اولاد ہے، دعائے ابراہیم ہے نا، تو لگتا تو میری اولاد ہے لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری امت میں شامل ہو جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں کہ سونیا لگتا تو اولاد ہے لیکن دل کرتا ہے میں تیری امت میں شامل ہو جاؤں، قربان جان قربان جان۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سبھی انبیاء